مس صبا ہمارے کالج کی سب سے قابل اور باوقار ٹیچر تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتیں اور ہر طالب علم کے ساتھ یکساں احترام سے پیش آتیں، مگر کسی کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے روکا۔ احمد، اگر تمہارے پاس شام کو وقت ہو تو میرے گھر آ جانا، ایک ضروری تعلیمی کام ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ شام کو جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ چائے رکھتے ہوئے وہ بولی، میں ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم پڑھائی میں محنتی ہو، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہو۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے تاکہ ہم دوسرے مستحق طلباء تک بھی پہنچ سکیں۔ میں بھی جواب دینے ہی والا تھا کہ ان کے فون پر ایک کال آئی۔ کال سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، لگتا ہے کسی نے اسکالرشپ فنڈ کے کاغذات میں رد و بدل کر دیا ہے، اور اگر آج یہ حقیقت سامنے نہ آئی تو کئی غریب طلباء اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ دروازے کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ مس صبا نے دروازہ کھولا تو سامنے کالج کے پرنسپل اور اکاؤنٹنٹس آفس کے ایک سینئر ملازم کھڑے تھے۔ پرنسپل صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہوئی ہے کہ اسکالرشپ فنڈ کے کچھ کاغذات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مس صبا نے فوراً وہ فائل میز پر رکھ دی۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے میں احمد کو بھی بلایا تھا۔ یہ ان طلباء میں شامل ہے جنہیں اس اسکالرشپ سے فائدہ مل سکتا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ تمام عمل مکمل شفاف ہو۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ چند گھنٹوں تک تمام دستاویزات کی جانچ ہوتی رہی۔ آخرکار معلوم ہوا کہ اکاؤنٹ آفس کے ایک ملازم نے چند مستحق طلباء کے نام ہٹا کر اپنے جاننے والوں کے نام شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مس صبا نے اصل ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جیل سازی فوراً پکڑی گئی۔ اگلے ہفتے کالج میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ پرنسپل صاحب نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ تمام اسکالرشپس صرف میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر دی جائیں گی۔ انہوں نے مس صبا کی دیانتداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ایک اچھا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ انصاف اور کردار کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب کے بعد میں نے مس صبا سے کہا، میڈم، اگر آپ چاہتی تو خاموش رہ سکتی تھی، مگر آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ وہ مسکرائی اور بولی، کیونکہ میں بھی کبھی ایک غریب طالبہ تھی۔ اگر مجھے وقت پر اسکالرشپ نہ ملتی تو شاید آج میں استاد نہ بن پاتی۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں کے لیے بھی وہی موقع پیدا کروں۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ چند ماہ بعد مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے مزید محنت کی، اپنی تعلیم مکمل کی اور یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر لیا۔ کئی سال بعد جب میں ایک کامیاب انجینئر بنا تو سب سے پہلے اپنے کالج گیا۔ میں نے مس صبا سے ملاقات کی۔ میں نے کہا، میڈم، اس دن آپ نے مجھے صرف اپنے گھر نہیں بلایا تھا، آپ نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، استاد کی اصل کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد اس سے بھی آگے نکل جائے۔ کالج سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک بار مڑ کر عمارت کو دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ بعض ملاقاتیں انسان کی قسمت بدل دیتی ہیں، اور بعض استاد صرف سبق نہیں پڑھاتے، وہ امید، حوصلہ اور مستقبل میں بھی عطا کرتے ہیں۔